الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ جہاں جہاں تک کہ میری آواز پہنچے اللہ کی بات یاد دلانا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن کی پہلی سورہ ہے، سورہ فاتحہ جس کو کہتے ہیں۔ گویا یہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندے کی زبان میں نازل فرمائی ہے اور پورا قرآن اس کا جواب ہے۔ یہ وہ سورہ ہے، 7 آیتیں ہیں، اس کی بار بار دہرائی جانے والی یہ سورہ ہے اور عظیم القرآن ہے، قرآن عظیم ہے یہ۔ گویا پورے قرآن کا خلاصہ ہے، یہ نچوڑ ہے یہ، اور ہر صلات کی ہر رکعت کے اندر یہ پڑھی جاتی ہے، اور اگر اس کو نہ پڑھا جائے، کسی رکعت کے اندر اس کو نہ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس رکعت کو قبول نہیں فرماتا ہے، الا یہ کہ آپ ایمان کے پیچھے ہوں، کیونکہ ایمان کی قرت وہ مقتدیوں کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اگر کوئی انفرادی طور پر پڑھ رہا ہے اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہا ہے، اس کی صلات قبول نہیں ہوگی۔ اگر کوئی امام سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اس کی صلات قبول نہیں ہوگی۔ تو ہمارے ایک بھائی نے، بڑے پیارے بھائی نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ آپ کے ویڈیو میں سنتا ہوں، ماشاءاللہ بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے، اور 100 سے بھی اوپر پرسنٹیج انہوں نے بتائی کہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جہاں آپ مختلف ٹاپک کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، یہ صلات کی ارکات کے بارے میں بھی، یعنی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، یہ بھی تھوڑی سی بتا دیں، تاکہ عام طور پر جو رائج الوقت مولویوں نے دین کو جہاں مشکل بنایا ہوا ہے، وہاں کچھ ایسی چیزیں بھی انہوں نے لوگوں کے اوپر مسلط کر دی ہیں کہ لوگوں کو دین مشکل کر دیا انہوں نے۔ جس طرح 6 کلموں کا میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ دلہا سے پڑھواتے ہیں جب نکاح پڑھانے لگتے ہیں، حالانکہ اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے، پہلا کلمہ بھی اس سے سننا نہیں ہے، کیونکہ مسلمان ہی کا تو آپ نکاح پڑھا رہے ہیں، تو لوگوں کے سامنے کلمہ پڑھ کے کیا اس کو مسلمان کر رہے ہیں یا اس کی مسلمانی چیک کر رہے ہیں؟ اور پھر 6 کلمے کہاں سے تم لے کے آگے؟ وہ صحابہ کرام نے تو اس طریقے سے نہیں پڑھے تھے، نہ پڑھوائے تھے، نہ نکاح کے موقع پر نبی علیہ السلام نے کبھی سنے، تو انہوں نے یہ دین اپنے پیٹ سے نکالا ہوا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اور بے شمار چیزیں انہوں نے بدعت ایجاد کر لی ہیں۔ وہاں مثال کے طور پر ایک چیز ہے، جس طرح عام طور پر سنتے تھے کہ عشاء کی 19 رکعت ہے جی، اب 19 رکعت سن کے عام طور پر جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کے ویسے ہی پسینے چھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ بتایا جائے کہ دیکھو 4 تو فرض ہیں اور اس کے بعد 2 سنت ہیں۔ سنت اس کو کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا طریقہ، جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ نوافل پڑھے ہیں وہ ہمارے لیے مؤکدہ سنت ہے، اور جو کبھی کبھی پڑھے ہیں وہ غیر مؤکدہ سنت ہے۔ تو 4 فرض کے بعد 2 رکعت سنت ہے، اور پھر وتر، ایک وتر پڑھ لے، وتر کا مطلب ہی اکیلا، ایک پڑھ لے وہ بھی ٹھیک ہے، 3 پڑھ لے، 5 7 9 تک کا ذکر ہے۔ تو کم از کم جو مکمل صلات ہے عشاء کی وہ 4 فرض، 2 سنت اور 1 وتر بھی آپ پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ کی صلات بالکل مکمل ہے، اور اگر آپ اس میں اور یعنی نوافل کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی اپنی ہمت ہے۔ تو یہ بات ہے میرے پیارے بھائیوں، لیکن بات یاد رکھنا یہ صلات ہے کس کے اوپر؟ مالک فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ جو صلات ہے، یہ جو نماز جسے آپ کہتے ہیں، یہ تو علی المؤمنین ہے، مومنوں کے اوپر ہے جن کا ایمان بالکل کھرا ہے، اللہ کے ساتھ وہ شرک نہیں کرتے ہیں۔ باقی ایک 11ویں کرنے والا، ایک میلاد منانے والا، نظروں نیاز کرنے والا، چادریں چڑھانے والا، عرس اور میلے کرنے والا، یا علی مدد کے نعرے لگانے والا، یا رسول مدد کے نعرے لگانے والا، اور تعزیہ اٹھانے والا، تعویذ پہنا ہوا اگر کسی نے، تو اس کے اوپر اللہ نے کوئی صلات فرض نہیں کی ہے، اللہ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہے، یاد رکھیے۔ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے 1-2 ہفتوں بعد، کسی کے اوپر رمضان کا مہینہ فرض نہیں ہے، روزے فرض نہیں ہے سوائے مومنوں کے۔ مالک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنوں، سچے مخلص مومنوں، صرف تمہارے اوپر میں نے یہ صوم ہے، رمضان کا مہینہ ہے، یہ فرض کیے ہیں، تم سے پہلے بھی مومنوں ہی کے اوپر تھے، کسی مشرک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نہ نماز فرض کی ہے، نہ روزہ فرض کیا ہے، نہ حج ہے، نہ عمرہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی طرف سے اس کے اوپر، نہ جہاد ہے، جو مرضی کرے، ہندوؤں کے ساتھ لڑے یا سکھوں کے ساتھ لڑے، یا کیا نام ہے چائنیز کے ساتھ لڑے یا جاپانیز کے ساتھ لڑے، اگر ایمان نہیں ہے اس کا
کا، ایمان کے اندر شرک ہے، یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے، یا رسول مدد کے نعرے لگاتا ہے، قبریں پکی کرتا ہے، مزار اور گنبد کا یہ پجاری ہے، پیری مریدی کرتا ہے، جمہوریت کے شرک کے اندر مبتلا ہے، تعویذ پہنا ہوا ہے، واسطے وسیلے، رکوع اور سجدے، نبیوں اور ولیوں کے طریقے پر چلنے کے بجائے اگر رکوع اور سجدے کرتا ہے یا ثابت کرتا ہے تو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی نماز نہیں، میرے پیارے بھائیو یاد رکھنا۔ اور یہ سورہ فاتحہ تو کیا کہنا، کیا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری کی ساری تعریفیں الحمد لگا کے مالک نے ہر چیز کو بند کر دیا، اس کے اندر خاص کر دیا، ساری کی ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ الرحمن ہے، الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، فیصلے کے دن کا وہ حاکم ہے، وہ ہے۔ اور دوسری جگہ پوچھا تمہیں کیا معلوم، وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں معلوم ہے یوم الدین کیا چیز ہوتی ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کہ جو ایسا دن ہے، فیصلے کا دن ہے جس کا وہ حاکم ہے کہ کوئی نفس، کوئی جان کسی دوسری جان کے لیے ذرہ برابر کام آنے والی نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اور پورا کا پورا جو اختیار ہے وہ حکم ہوگا ایک ذات کے اندر ہوگا، مالک۔ اور یاد رکھنا شفاعت کا یہ جو معاملہ ہے یہ پوری کی پوری شفاعت اللہ کے پاس ہے، جس کو مالک معاف کرنا چاہے گا اور جس کو کہے گا یہ شفاعت کا تصور ہے، اور جس کو مالک عذاب دینا چاہے گا، پکڑنا چاہے گا، کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے جو ہے وہ سفارش کر سکے، اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی زبان کھول سکے۔ اور جب اللہ اجازت دے تو بالکل معقول بات کرے، مومنوں کے لیے، گناہگار مومنوں کے لیے وہ شفاعت کرے گا۔ کسی مشرک چچا ماموں کے لیے اتنی بات منہ سے کہہ دے کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ وہ یوم الدین ہے میرے بھائیو۔ اور پھر اس کے بعد اس طرح اللہ کا حمد و ثنا اور ذکر کرنے کے بعد اس کے ساتھ ایک عہد و پیمان کیا جاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، یا اللہ میں صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں اور مانگتا رہوں گا، کسی اور سے نہیں۔ بتائیے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والا یہ اسی نماز سے فارغ ہونے کے بعد یا علی مدد کے نعرے لگائے، یا رسول مدد کے نعرے لگائے، یا غوث مدد کے نعرے لگائے، یا بری کر کھڑی نعرے لگائے، یا محی الدین چشتی پار لگا دے کشتی کے نعرے لگائے، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والا، تو بتاؤ یہ مومن کہاں جھوٹا ہے، کہاں سچا ہے؟ اور آج یہ جو نعرے لگا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے علماء نے ان کو یہی بتایا ہے، اعلیٰ حضرت بھی یہی بتا کے گئے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ محمود الحسن بھی شبیر احمد عثمانی کی تفسیر کے اندر یہی لکھ کے گئے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں انہوں نے یہ چیز لکھ دی کہ اللہ کے مقبول بندوں کو، پیارے بندوں کو اگر خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر ان کو پکارا جائے تو یہ گویا اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اس طرح شرک کے دروازے کھول کے گئے، اس طرح انہوں نے اللہ کے بندوں کو مشرک بنا دیا، ان کو انجیکشن دیے شرک کے، اور پھر اللہ کے بندوں کے رکوع سجدے ثابت کر کے، پکارے ثابت کر کے، ان کی نظر و نیازیں ثابت کر دے، پھر نماز پڑھاتے ہیں کہ نماز پڑھو، فجر کے لیے اٹھو، الصلاۃ خیر من النوم، اس طرح کے یہ مولوی بھی آوازیں لگاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور وہاں جب ان کے پاس بندہ جاتا ہے پھر یہ نعرے لگواتے ہیں، شرک کرواتے ہیں، مشرک بنا دیتے ہیں، اور پھر ان کو نمازیں پڑھاتے ہیں۔ اللہ کے بندو الحمدللہ سے لے کر والناس تک قرآن ایک کی تعلیم دیتا ہے، تمہارا داتا اللہ ہے، تمہارا دستگیر اللہ ہے، تمہارا مشکل کشا اللہ ہے، تمہارا حاجت روا اللہ ہے، بغیر واسطے وسیلے کے پکارنے کے لائق، توکل کے لائق، بھروسے کے لائق، رکوع اور سجدے کے لائق صرف ایک اللہ ہے، یہ اس کا حق ہے، اس کو رکوع کیے جائیں، اس کو سجدے کیے جائیں۔ اللہ کے اس حق کے اوپر ڈاکہ نہ ڈالنا۔ کسی نبی ولی کو اگر آپ نے سجدہ ثابت کیا، چاہے وہ یوسف علیہ السلام کیوں نہ ہوں، اسحاق علیہ السلام کیوں نہ ہوں، یعقوب علیہ السلام کیوں نہ ہوں، ابراہیم علیہ السلام اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کے لائق نہیں ہے تو کوئی نبی کوئی ولی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کا بندوز، تمہارے سر عزت دار سب انسانوں اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنایا ہے، اسی آزمائش میں ڈالے گئے ہو کہ صرف تم میرے غلام ہو، صرف میری بندگی کرنا، اور میرے علاوہ کسی اور کی بندگی کی طرف تم نے رخ نہیں کرنا ہے۔ تو اس طرح جب عہد و پیمان کیا جاتا ہے، مالک فرماتا ہے اب جو بندہ مانگے گا اس کو دوں گا، اور پھر بندہ کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، یا اللہ کتنے ٹیڑھے راستے موجود ہیں، کوئی کیا کتنے فرقے بن گئے، کتنے مسلک، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، چکرالوی، سہروردی، نقشبندی، میرے مالک کہاں جاؤں؟ میرے مالک مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ اور سورہ نساء کے اندر مالک فرماتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار قسم کی کیٹیگریز ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، انعام کی بارش کی، ان لوگوں کے راستے کے اوپر آپ چلنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو بتاؤ اللہ نے اگر تمہاری یہ دعا قبول کر لی تو تمہارے نعرے ہو گئے، انبیاء کا راستہ، توحید کا راستہ، ایمان خالص کا راستہ،
راستہ، اللہ کے راستے میں جہاد کا راستہ، یہ ہے انبیاء کا راستہ، یہ ہے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ۔ اور پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ جو گمراہ ہو گئے، جو راستے سے ہٹ گئے، ان کے راستے پر نہ چلانا، یا اللہ ان کے اوپر لعنت برسی تھی جن کے اوپر، اور نبی علیہ السلام فرمائے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجد، اللہ کی لعنت یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، وہاں جا کے سجدے کرتے تھے۔ اندازہ لگاؤ، یہ تو رکوع کرنے، سجدے کرنے نبیوں کے سامنے، ولیوں کے سامنے، یہ تو گمراہ اور لعنتی لوگوں کا کام ہے، جو آج ہمارے مفسرین سکھا رہے ہیں اپنے مریدوں کو۔ اللہ کے بندو، تو یہ تو لعنتی لوگوں کا کام ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، کسی اور کی نظر و نیاز کرنا، کسی اور کے واسطے وسیلے، تعویذ گنڈے، عرس میلے، قبریں پکی کرنا، یہ سارے تو لعنتی لوگوں کے کام ہیں۔ ان لوگوں کے اندر ملوث ہو کے لعنتی لوگوں کے کام کرو گے اور اللہ تمہارے اوپر رحمت برسائے گا، کیسے تم نے گمان کیا اللہ رب العالمین کے بارے میں؟ اگر اللہ کے راستے پر چلنا ہے، انبیاء کے راستے پر چلنا ہے میرے بھائیوں، اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے راستے پر چلنا ہے، تو پھر ایمان خالص کا راستہ ہے، توحید کا راستہ ہے۔ توبہ کرو، معافی مانگو، تمہارے باپ دادا جو کرتے آ رہے ہیں، باپ دادا یہ جو دیے جلاتے آ رہے ہیں، چادریں چلاتے آ رہے ہیں، مزاروں کے سامنے جھکتے ہیں، وہاں جا کے کہتے ہیں یا اللہ اپنے اس بابا کے صدقے، یہ بہت بڑا شرک ہے، اپنے حبیب کے صدقے، پنجن پاک کے صدقے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا شرک ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کو پکارو، براہ راست پکارو، اس کو کہو اپنی رحمت کے صدقے، اپنی شفقت کے صدقے، پروردگار عالم الغفور اور الغفار ہونے کے صدقے مجھے معاف کر دے، الوہاب ہونے کے صدقے مجھے اولاد عطا فرما۔ اللہ اولاد دیتا ہے میرے بھائیوں، اور دیکھیے قرآن کے اندر مسالے موجود ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا تھا، ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کس کو پکارا، یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر کس کو پکارا تھا، ابراہیم علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے تک اولاد کس سے مانگی تھی؟ اللہ سے مانگی تھی میرے بھائیوں۔ خود اپنی اولاد کا پیدا کرنے کے اوپر جو قادر نہ ہوں، وہ دوسروں کو اولاد کیسے دیں گے؟ بتاؤ اللہ کے بندو۔ پھر نام رکھتے ہو اولاد کا، پیرا دیتا ہے، یہ طالب حسین ہے، یہ طفیل محمد ہے، اور اس طرح کی نام رکھ کے، مشرکانہ نام رکھ کے تم کیسے مومن ہو سکتے ہو؟ تو یاد رکھیے ایمان خالص، سورہ فاتحہ یہ روح ہے، غور کرو اس کے اوپر، پورا قرآن اس کا جواب ہے میرے بھائیو۔ آپ نیک لوگوں کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، قرآن پورا اللہ نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، یعقوب علیہ السلام کے واقعہ، سارے جتنے انبیاء کا ذکر کیا ہے، چند کا ذکر کیا ہے، باقی بے شمار انبیاء اور قوموں کا تو اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ تو وہ بھی یہی معاملہ ہے، ان کی بھی یہی دعوت تھی، ان کا بھی یہی طریقہ تھا۔ تو لہٰذا اگر جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، اور جہاں تک یہ میری آواز پہنچے، میری نسلیں، اور جو بھی جہاں تک میرے دوست بھائی سنیں اس کو، یہ میرا پیغام ہے ان کو، میری نصیحت ہے ان کو، دیکھنا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اور شرک بہت بڑے جرم ہے، بہت بڑا ظلم ہے اللہ کے بندو۔ آج امت مسلمہ کی اکثریت، عظیم اکثریت شرک کے اندر مبتلا ہو گئی۔ بڑے بڑے افسر، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے شاعر ان کے، اور بڑے بڑے علامہ اور ڈگریوں والے اور سند اور فلاسفر اور مفسرین اسی شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، اکثریت ان کی۔ اللہ ان کو سمجھ دے، اللہ ان کو معاف کرے، اللہ ان کو توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ جو جب تک توبہ نہ کی جائے گی شرک سے، شعوری توبہ، دل کی گہرائی سے توبہ، تب تک اللہ کے یہاں سے کوئی معافی نہیں۔ اور اگر مر گئے اسی شرک کے اوپر، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کا خطرہ ہے، اور اللہ نے ڈراوا دیا ہے کہ ہمیشہ تمہیں آگ کے اندر رہنا پڑے گا۔ اور ایسے لوگوں کا نماز جنازہ بھی پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو معاف ہی نہیں کرنا ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، سورہ توبہ کے اندر۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہے، مومن کا یہ کام نہیں ہے کسی شرک کرنے والے کے لیے اللہ سے اتنی بات کر دے کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے، چاہے قریب ترین رشتے دار کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، بیوی کیوں نہ ہو، اور سگے بھائی کیوں نہ ہو، ان کے لیے بھی آپ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ نے نہیں معاف کرنا ہے، اور اللہ نے معافی کو مشروط کر دیا ہے ایمان خالص کے ساتھ، اور بتایا کہ یہ میرے انبیاء ہیں۔ سورہ الانعام پڑھو، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ ذرا برابر شرک کرتے، اس میں یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، یوسف علیہ السلام کا نام ہے، اور انبیاء کے نام ہے، 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا یہ شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں ان کا سارا کارنامہ، سارے اعمال میں برباد کر دیتا۔ سورہ زمر کے اندر تمام نبیوں کا ذکر کیا آخری رکوع کے اندر، کہا کہ اگر یہ نبی ہیں اور آپ آخری نبی ہیں، سنو، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا عمل بھی ضائع ہو جائے گا۔ تو اللہ کے بندو اپنے اعمال کو بچاؤ، فرقوں سے نکلو، بریلیت سے نکلو، دیوبندیت سے نکلو، اہل حدیثیت سے نکلو، سلفیت سے نکلو، خالص مسلم بن جاؤ۔ اللہ کے بندو، ایک کتاب اللہ کی، ایک نبی، ایک قبلہ، تو پھر فرقوں میں کیوں بٹے ہوئے ہو؟
لہذا اکٹھے ہو جاؤ میرے پیارے بھائیوں. کوئی یہ صوبائیت نہیں ہے، کوئی لسانیت نہیں ہے، کوئی گورے اور کالے کا معاملہ نہیں ہے. ایک پلیٹ فارم ہے ایمان خالص کا پلیٹ فارم، اس پر اکٹھے ہو جاؤ. پھر اللہ جانتا ہے دنیا بھی تمہاری ایسی بسر ہوگی کہ لطف آ جائے گا، اور مرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ جنتیں دے گا شہداء کو جو اس راستے میں شہید ہو جائیں گے، اس دین کو غالب کرنے کے لیے، ایمان کو اس کے لیے جو کوشش کرے گا پھیلائے گا. یہ تبلیغ والے ہیں صحیح، اس کے لیے جو جان دے گا وہ صحیح معنوں میں شہید ہے اللہ کے راستے میں. اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیبوں کے اندر شامل فرمائے.